پاکستان تحریک انصاف کی وفاقی حکومت نے مالی سال 2021-20 کا بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کر دیا۔ بجٹ کا کل حجم 8,487 ارب روپے ہے۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ترقیاتی بجٹ 2,102 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے، جس میں سے وفاقی ترقیاتی بجٹ کا حجم 900 ارب اور صوبوں کے ترقیاتی بجٹ کے لیے 1,202 ارب روپے رکھا گیا ہے۔ بجٹ 2021-22 میں انکلوسیو اور سسٹینیبل گروتھ کا حصول ہمارا محور ہو گیا ہے۔ اگلے سال کے لیے ہم نے معاشی ترقی کا ہدف 4.8 رکھا ہے۔ مجھے امید ہے کہ جو ہم اس بجٹ میں جو اقدامات کر رہے ہیں یہ اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ ماضی کی طرح ہم اگلے سال سے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کے علاوہ اپنے نچلے طبقے کے 4 سے 6 ملین گھرانوں کو باٹم اپ اپروچ سے ہر شہری کو گھرانے کو کاروبار کے لیے 5 لاکھ روپے تک انٹرسٹ فری لون دیں گے۔ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام، یہ بجٹ ترقیاتی بجٹ ہے، یہ ترقی کا پیش خامہ ثابت ہوگا۔ میں اس وجہ سے یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ ہم ترقیاتی بجٹ کو 630 ارب روپے سے بڑھا کے 900 ارب روپے کر رہے ہیں۔ وفاقی ٹیکسوں میں صوبے کا حصہ گزشتہ سال 2,704 ارب روپے سے بڑھ کر 3,411 ارب روپے رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے جناب اسپیکر کہ نظرثانی شدہ تخمینے کی جہت کے مقابلے میں 707 ارب روپے یا 25% اضافی رقوم صوبوں کو فراہم کی جائے گی۔ اس کی وجہ سے صوبے ترقی، صحت، تعلیم، بہبود آبادی، نوجوانوں اور خواتین کی ترقی، کھیلوں، مزدوروں کے فلاح وغیرہ جیسے سماجی شعبوں میں وسائل خرچ کرنے میں قابل ہوں گے۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں گلگت بلتستان کے منصوبوں کے لیے 40 ارب روپے اور سندھ کے 14 اضلاع کے لیے 19 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ سرکاری اداروں کی مد میں PIA اسٹیل مل وغیرہ کو 20 اور 16 ارب روپے کی مالی امداد دی جائے گی۔ خصوصی علاقوں کے لیے امداد، آزاد جموں و کشمیر کے لیے بجٹ میں رقوم 54 ارب روپے سے بڑھا کر 60 ارب روپے کر دی گئی ہے۔ گلگت بلتستان کے لیے بجٹ 32 روپے سے بڑھا کے 47 ارب روپے کی تجویز ہے۔ مزید برآں سندھ کو 12 ارب روپے کی خصوصی گرانٹ، بلوچستان کو ان کی NFC کے علاوہ مزید 10 ارب روپے فراہم کیے جائیں گے۔ مردم شماری 2022 میں نئی مردم شماری کے لیے 5 ارب روپے کی رقم وفاقی حصے کے طور پہ تجویز کی جاتی ہے۔ لوکل گورنمنٹ الیکشن، مقامی حکومتوں کے انتخابات کے انعقاد کے لیے 5 ارب روپے کی رقم رکھی گئی ہے۔ جناب اسپیکر، کووڈ-19 ایمرجنسی فنڈ سے متعلقہ امور کے لیے 100 ارب روپے تجویز کیے جا رہے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں وفاقی وزیر خزانہ شوکت طرین نے بجٹ پیش کیا۔ قومی اسمبلی اجلاس کے دوران اپوزیشن کے اراکین مسلسل نعرے بازی کرتے رہے۔ بجٹ اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان نے بھی شرکت کی۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ماحولیاتی تحفظ کے لیے 43 کروڑ روپے، صحت کے لیے 28 ارب، تفریح، ثقافت اور مذہبی امور کے لیے 10 ارب مختص کیے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی کا چیلنج، جناب اسپیکر، اگرچہ پاکستان میں کاربن کا اخراج کم ہے مگر اسے ان 10 ممالک میں سے ایک گنا جاتا ہے جو موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ اس حکومت نے بلین ٹری سونامی کے نام سے ایک خصوصی منصوبہ شروع کر رکھا ہے۔ بجٹ 21-22 میں ہم اہم منصوبے کے لیے 14 ارب روپے مختص کر رہے ہیں۔ سماجی شعبہ، جناب اسپیکر، وزیر اعظم عمران خان سماجی شعبے ترقی کو بہت ترجیح دیتے ہیں۔ صحت، تعلیم، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کا
حصول، موسمیاتی تبدیلی اور اس میں چند اہم شعبات ہیں۔ ہم اس مقصد کے لیے پی ایچ ڈی کی مد میں 118 ارب روپے کی فنڈ مختص کر رہے ہیں۔ گروس ریونیو کا تخمینہ 7,909 ارب روپے ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں 2020-21 کے لیے نظرثانی شدہ تخمینہ 6,395 ارب روپے تھا۔ یہ گزشتہ سال کے نظرثانی شدہ محاصل کے تخمینے کے مقابلے میں مجموعی محاصل میں 24% کا خاطر خواہ اضافہ ہے۔ ایف بی آر محاصل میں 24% کے اضافے کے ساتھ 4,691 ارب روپے سے بڑھ کر 5,829 ارب روپے کا اضافہ متوقع ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ احساس پروگرام کے لیے 260 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ سکی کناری کہالا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے 5.5 ارب، حیدرآباد سکھر ٹرانسمیشن لائن کے لیے 12 ارب اور کراچی میں K1 اور 2 اور تربیلا 5 منصوبے کے لیے 16.5 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ 2021-22 کے بجٹ میں احساس پروگرام کے لیے 260 ارب روپے تجویز کیے گئے ہیں۔ اب تک اس مقصد کے لیے رکھی گئی سب سے زیادہ رقم ہے۔ جی، یہ پیکج 601 ارب روپے کی لاگت سے 199 منصوبوں کی فنڈنگ پر مشتمل ہے۔ ہم بجٹ میں اس کے لیے 20 ارب روپے رکھ رہے ہیں۔ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان، اس پلان کی منظوری 739 ارب روپے کا کل حجم پر مبنی ہے۔ اس کے لیے وفاقی حکومت پی ایس ڈی بی میں 98 ارب روپے دے رہی ہے، جبکہ سرکاری و نجی شعبے کے اشتراک سے 509 ارب روپے کا اور سپریم کورٹ فنڈ سے 125 ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے ممبران اپنے علاقے اپنے سیٹ پہ رہیں۔ ویب سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے ممبران اپنی سیٹ پہ رکھوائیں۔ نالوں، دریاؤں، سڑکوں کی تعمیر، ماس ٹرانزٹ پروجیکٹ اور واٹر سپلائی کی سہولیات فراہم کرنے پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ گلگت بلتستان سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ، یہ پلان 162 ارب روپے کی لاگت سے 29 پروجیکٹس پر مشتمل ہے۔ اس بجٹ میں اس کے لیے 40 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ سندھ کے 14 سے زائد اضلاع کے لیے ترقیاتی منصوبے، اس پلان کے تحت 444 ارب روپے کی لاگت سے 107 منصوبوں کی تکمیل کی جائے گی۔ ان سکیموں کے ذریعے مختلف علاقوں کے کنیکٹیویٹی، بجلی کی سپلائی، اعلیٰ تعلیم کی فراہمی، سکلز کی بہتری، نوجوانوں کے لیے سپورٹس کی سہولیات اور علاقے میں زرعی شعبے کے بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کرنے کے لیے آبی وسائل کی تعمیر ہمارا نصب العین ہے۔ اس سال بجٹ میں اس مقصد سے 19.5 ارب روپیہ رکھا گیا ہے۔ پختونخوا کے نئے ضم شدہ اضلاع، حکومت خیبر پختونخوا کے نئے ضم شدہ اضلاع کی ترقی کو خاص اہمیت دیتی ہے۔ اگلے مالی سال کے بجٹ میں ان اضلاع کی ترقی کے لیے 54 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ اس میں سے 30 ارب روپے 10 سالہ ترقیاتی پلان کے ہیں۔